اللہ رب العزت فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ جو قوم عاد ہے یہ بڑا عرصہ پہلے گزر گئی تھی، یہ یاد رکھ لیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام آپ کی جو قوم ہے اس کو اور قوم سمود کو اور بنی اسرائیل کو یہ جو عذاب آئے یہ پے در پے آئے ہیں عذاب، لیکن ان میں سے یہ قوم عاد کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں حسین انداز دیکھیے، تفسیر روح البیان کے اندر اسی مقام پہ لکھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے قوم عاد سے کیا کیا تھا، حالانکہ وہ ہزاروں سال پہلے ان پر عذاب ہو چکا تھا اور میرے نبی بعد میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ایک بندہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس نے دیکھا کیسے ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک پیدا ہی نہیں ہوئے ہمارے حضور اور اللہ فرماتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ آیت اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ آیت تو میرے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے۔ سمجھنے کے لیے یہ آیت میرے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے بھی اللہ کی عطا سے، چونکہ آپ عالم ارواح میں تھے، سمجھ آئی، نور کی صورت میں اللہ کے قرب خاص میں تھے، وہاں سے بھی سب کوئی دیکھ رہے تھے، اور جب آپ نے پردہ کیا اپنے روضے میں گئے تو وہاں سے بھی اللہ نے طاقت بخشی ہے۔ میرے نبی جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں، جس پہ چاہیں کرم کر کے جا بھی سکتے ہیں اور اسے بلا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عین اسلامی اور قرآنی عقیدہ ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل ایک یہ آیت بھی ہے کہ ہمارے حبیب ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں سال پہلے ہونے والا واقعہ اللہ فرماتا ہے آپ نے دیکھا نہیں۔ بھئی جو تھے ہی نہیں دیکھا کیسے؟ چاہیے تھا نا کافروں کو اعتراض کرتے اس بات پر کہ جو تھے نہیں تو دیکھا کیسے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ نبی اگرچہ یہ لباس بشری پہن کے بعد میں آئے ہیں لیکن عالم نور میں یہ ہر چیز پہلے ہی دیکھ رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ تو پھر سادہ بات میں بھی کر لوں آپ کے ساتھ تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے۔ جو نبی اپنے آنے سے پہلے ہر چیز کو جانتے ہیں وہ اپنی قبر میں جانے کے بعد اپنی امت کو نہیں جانتے ہوں گے؟ تو یہ آیت تو ہمارے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں یہیں پر لکھا ہے یہ جو رؤیت ہے نا، علم تارا، یہ رؤیت کا باب ہے، دیکھنا، تو فرمایا کہ یہاں پر دیکھنے والا قول کیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، حالانکہ تھے بھی نہیں اور دیکھا بھی ہے۔ بعض یہاں پر جانسا دینے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ سارے واقعات سنا دیے تو گویا کہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب میں کیا گویا دیا پترا، یہ ذرا تفسیراں پڑھ، یہاں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ رؤیت اس مقام پر ہے جیسے عام انسان آنکھوں سے دیکھے، نبی پاک کا یہ بات بیان کرنا ہماری آنکھوں سے دیکھنے سے بھی زیادہ دیکھا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کو برباد کر دیا تھا، اور برباد بھی ایسے کیا، توجہ فرمائیے گا ذرا، کہ ان کے سارے محلات وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، سب کے سب کو اللہ رب العزت نے مار ڈالا۔ اور کیسے؟ ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور عذاب کی صورت کیا تھی؟ ایک چنگھاڑ بہت زبردست آواز شدید آئی اور یہ برداشت نہ کر سکے، سارے کے سارے مر گئے۔ سمجھ آئی؟ ان کے سارے مکانات، محلات، سب کچھ